وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم دے چکے ہیں ابراہیم پیغمبر کو کمال عقل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے. یعنی اس پیغمبر سے بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عقل کامل اور نبوت تامہ سے نوازا تھا. رشد اس خیر کو کہتے ہیں جو صاحب منصب کے لیے مناسب ہو. جیسے یتیم کے لیے عمر بلوغ ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب فرمایا اپنے والد اور قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کیا مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے ہوئے ہو. تماثیل تمثال کی جمع، تمثیل یا تمثال اس کی جمع تماثیل مورتیوں کے تھے، مجسمے. اور تصاویر تصویر کی جمع ہے، تصویر عکس کو کہتے ہیں. امام بخاری نے تماثیل میں بتوں کے توڑنے کی حدیث نقل کی، اور تصاویر میں اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصور. تصویر کیمرے سے بنے یا ہاتھ سے بنے وہ حرام ناجائز ہے. تصویر محبت سے ہو یا عداوت سے ہو ناجائز ہے. البتہ ضرورت کے لیے وہ چھوٹی، وہ بڑے گناہ سے کم گناہ ہے. دیکھیے تصویر کے شرعی احکام، مولانا مفتی محمد شفیع، اس میں حضرت بنوری اور مفتی محمود سب شریک ہیں. تصویر کے شرعی احکام. اللہ اکبر. بہت زمانوں کی بات ہے، میں یہاں ایک کلب میں نکاح پڑھنے گیا، بڑا رش تھا. میں نے کہا بھائی تصویریں مت کھینچو. سامنے کرسی پر ٹلی کپڑا پہنا ہوا ایک کٹ داڑھی والا بیٹھا تھا، بال بنایا تھا ایسا، اور بڑی بڑی کیڑیاں پہنا ہوا تھا، لائل پوری نیازی ہوگی. مجھے کہتے ہیں آپ تصویر جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں. کتنا جانتے ہیں؟ میں نے کہا اتنا جانتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس پہ کتاب لکھ ڈالوں. کہنے لگا پیغمبر کے زمانے میں کیمرہ تھا جس کی تصویر بنتی تھی. میں نے کہا پیغمبر کے زمانے میں شراب ہاتھ سے بنتی تھی، اب مشین سے بنتی ہے، پھر آپ پیتے رہے شراب. جب میں نے شراب کا نام لیا سارا حال ہنس پڑا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے. کہنے لگا یہ کوثر نیازی صاحب ہے جی. میں خطا گیدڑ شاداد اب ہر حکومت خرس مودودی پا کور کے لوخی وینزل علتے تربیت شو بیا چه زلمه شو بیا مودودی تر وګرځید نا ټول رام ته پګ موجود. پیپل پارٹی کا ابو الفضل اور فیضی تھا، پیپل پارٹی کا درباری ملا تھا. سرے سے عالم تھا ہی نہیں، چالاک تھا اور انشاء پرداز، تحریر وغیرہ بھی بہت اچھا تھا. مولانا مودودی کے یہاں خدمت میں رہا تھا، وہی سب کچھ سیکھا تھا. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ تماثیل ہے اور یہ تصاویر ہے. میں نے کہا بخاری نے تماثیل علیحدہ اور تصاویر علیحدہ ذکر فرمایا ہے، آپ غلط کہتے ہیں بالکل. جس وقت فرمایا اپنے والد اور قوم سے یہ مورتیاں کیا ہے، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے ہوئے ہو. عاکف، عکوف، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، مجاور. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے پایا اپنے بڑوں کو اس کی عبادت کرنے والے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، حضرت نے فرمایا یقیناً تم ہو، تم اور تمہارے بڑے صریح غلطی میں. قالوا وجئتنا بالحق، کہنے لگے آپ آئے برحق. ام انت من اللاعبین، یا آپ بھی کھیل رہے ہیں. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، فرمایا بلکہ رب تمہارے رب آسمان و زمین کے ہیں، وہ جنہوں نے اس کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں. وَتَاللَّهِ، خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں گت بنا دوں گا تمہارے بتوں کا.
ہمارے استاد مولانا ادریس میرٹھی، بخدا گھت بنا دوں گا تمہارے معبودوں کا، قرآن اردو میرٹھ کی۔ وَتَاللَّهِ خدا کی قسم لَأَكِيدَنَّ میں گوشمال کر دوں گا اصنامکم تمہاری درگاہیں، دا درگاہوں نے پاتا وہ شڑھوار کا وہ بے شنڈب کاد یکیدو چال کرنا، فکیدونی ولا تنظرون، کیت چال کو کہتے ہیں، لاکیدن کوئی چال لڑوں گا تمہارے بتوں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین بعد اس کے کہ تم مڑ جاؤ پیٹ پھیر کر۔ چنانچہ یہ چلے گئے اپنے میلے کے لیے، سب شہر سے باہر نکلے، ناچ گانے میں لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کلاڑا لے کے اور مندر چلے گئے، جو بڑا مندر تھا شاہی، ڈزا 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 سب کو توڑا، اور اس کے بعد کلاڑے کو لا کے آلہ قتل وہ بڑے بت کے گلے میں ڈالا، اور اس کے مونچے اونچے خوب خرش پرش کر دیے۔ اب جب سارے بت پرست آئے، انہوں نے دیکھا فجعلہم جزازا، پس کر دیا حضرت نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم مگر ان کا جو وہ بڑا بت تھا، بڑا اعلیٰ حضرت ان کا، وہ چھوڑ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون تاکہ یہ لوگ لوٹ آئے اس کی طرف۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا کہنے لگے کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین بے شک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے، وہ ہمارے خداؤں کی توہین کی ہوئے۔ قالوا سمعنا فتى کہنے لگے ہم نے سنا ایک نوجوان، یذکرہم جو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یار یہ وابیرہ پیدا شوئے دے اور ادا ہوئی چیزا درگاہوں نے استی کھولے ادا مزارات ختمول گوڑ بالکل داسی و سڑے مولی دے رہے ہیں۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس کہنے لگے لیا اس کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون ہو سکتا ہے لوگ گواہی دے، کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم کہنے لگے آپ نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم۔ قال بل حضرت فرمایا نہ، فعلہ کبیرہم کیا ہوگا ان کے بڑے نے، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون یہ ان سے پوچھو اگر بولتے ہو۔ دوسری ترغیب قال بل فعلہ من فعلہ فرمایا کیا ہوگا جس نے کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بلکہ کیا ہوگا جس نے کیا ہے، فعلہ من فعلہ کبیرہم ھذا یہ بڑا تو موجود ہے نا، ہری پگڑی باندھا ہوا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون اس گڑب الحق سے پوچھو نا، گڑب الحق، ہاں گڑب الحق اس سے پوچھو نا۔ تیسری ترکیب قرات متواترہ جاریہ ساریہ، قال بل فعلہ حضرت نے فرمایا بلکہ کیا ہے یہ کبیرہم ھذا اس بڑے بت نے، فاسألوہم پس ان سے پوچھو ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہو، تو ان کا پوچھا کرتے ہو، معبود ہے اپنا قاتل نہیں بتا سکتے۔ حضرت نے یہ بطور تان کے کہا ہے کہ جو بھی کام ہو تم کہتے ہو یہ کرتے ہیں، تو اتنا بڑا کام ہوا ہے یہ بڑے پڑے ہوئے ہیں الٹے سیدھے، یہ بتا دے نا آپ کو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ ما کذب ابراہیم الا عن ثلاث یعنی تین باتیں ایسی ہے کہ اگر ان کی حقیقت کو نہ دیکھا جائے تو ایک ظاہر بین کہے گا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے غلط کہا ہے۔ ایک یہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور دوسرا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، اور تیسرا اپنی بیوی سارا کو کہا کہ ظالم بادشاہ ہم سے اپنے سامنے فعل کرواتا ہے، تو کہہ کہ میری بہن ہو، ہاں آپ اور ہم اسلام کے رشتے سے بہن بھائی ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم
پس وہ لوٹ گئے اپنے جیو کی طرف خاموش. فقالوا انکم انتم الظالمون، بس کہنے لگے بے شک تم بڑے ظالم لوگ ہو، کیوں اس کو موقع دیتے ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر پلٹ گئے سروں کے بل. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بولتے نہیں، ان کی بولتی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے. قال فتعبدون من دون اللہ، حضرت نے فرمایا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما ایسو کی لا ينفعکم شیئا، جو نفع نہیں دے سکتے کچھ بھی، ولا یضرکم، نہ ضرر دے سکتے ہیں. اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان لوگوں پر جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. حضرت کو موقع ملا، آپ نے فرمایا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع و ضرر نہیں جانتے، اور تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. افلا تعقلون، عقل سے کیوں کام نہیں لیتے. یہ باتیں ہو گئی، نمرود کو اطلاع ہو گئی، اور نمرود نے پوری سلطنت کے عمائدین کو جمع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی درجے کا قدم اٹھا لیا، اب اس کو انتہائی درجے کی عبرتناک سزا دیتے ہیں. قالوا حرقوا، کہنے لگے یہ قالو، یہ نمرود اصل میں ہے نمروز، نون مضموم ہے اور اخیر میں زال ہے، نمروز. لیکن عربی میں جو زال ہے وہ پھر قدیم عربی میں، وہ دوسری عربی میں دال بنتا ہے. اصل میں تھا یہوذا، بن گیا یہودا. نمروز اور تیسری عربی میں بن گیا جمروز. پشاور سے اوپر ایک پہاڑ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے قلعہ جمروز. ایک قول مورخ کا یہ ہے کہ یہیں سے نمرود کی بادشاہت کا آغاز ہوا، یہیں سے آغاز ہوا، اور یہ قلعہ عراق تک پہنچا ہوا تھا. نقشے میں بہت فرق ہوتا ہے، تم نقشہ نہیں جانتے ہو. یہ کراچی جو ہے یہ مکران کا حصہ رہا ہے، دیکھا مکران کا حصہ، فتوح البلدان. اور ابو ریحان البیرونی 5ویں صدی ہجری میں، جس نے پوری دنیا کا نقشہ بنایا ہے، ابو ریحان البیرونی، وہ کہتے ہیں ولدت بالبیرانیہ، یہ ٹنڈو جام کے پاس ایک جگہ ہے بیرانیہ سندھ میں، یہاں پیدا ہوا ہے. ولدت بالبیرانیہ وہی قریۃ فی السندھ والسندھ من نواحی کابل. میں بیرانی بستی میں پیدا ہوں سندھ میں، اور سندھ کابل کا صوبہ ہے. سفرنامہ البیرونی. بلازری نے بھی فتوح البلدان کے اندر لکھا ہے، قدیم نقشہ مختلف تھا، بالکل مختلف. ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک کو سندھ کہتے تھے، یہ ملتان تک تھا، دوسرے کو ہند کہتے تھے، وہ پشاور اور یہ سب علاقے یہ ہند میں شامل ہیں، اور ملتان سے اس طرف سارا سندھ ہے، ادھر سے بمبئی، جیت پور، یہ سب سندھ ہے. نقشے میں لکھا ہے کہ ربیع بن سبی گجرات کے جزیرے میں دفن ہے. تو سندھیان ملیان جانتے نہیں ہیں. مجھے ایک سندھی محدث کہتا ہے یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کراچی سے 56 کلومیٹر گجو ہے. یہاں ربیع کا گجرات ہے. میں نے کہا یہ قدیم گجرات ہے، یہی گجرات کا حصہ ہے. آپ گئے؟
کسی زمانے میں دور حدیث والے جاتے تھے، جب ترمذی شریف میں ربیع بن سبی کی حدیثیں آ جاتی، 2 حدیثیں جلد ثانی میں ہیں، 4 شمائل میں ہیں، یونس رقاشی کا شاگرد ہے وہ، تبی ہے۔ امام محمد کی موطا کے شروع میں ہے حدثنا ربیع بن سبی، یہی ربیع بن سبی ہے۔ یہ غزا کرنے آیا تھا عباسی کے دور میں، اور 157 میں غزا کر کے فارغ ہو گئے۔ جتنے لوگ لڑنے آئے سب مر گئے مشرکین، اور جتنے لوگ نہیں آئے تھے لڑنے وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اور علاقوں کے لوگ جمع ہو رہے تھے اس پر حملہ کرنے مسلمانوں پر، لوگ روز شکایت کرتے تھے حضرت حملہ آ رہا ہے، ربیع بن سبی کہتے نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن مسلمانوں نے کہا بابا جی آپ کہتے کچھ نہیں، سامنے جہاز دیکھو، ہندو مسلح بیٹھے ہوئے، یہ یہاں پہنچیں گے کون چھڑائے گا؟ حضرت نے دیکھا کہ جہاز آ رہا ہے، فرمایا اللہم اجعلہ جبلا من جبالک، خدا ادھر ہی جمع دے، آگے مت آنے دے۔ کیا کہنا تھا، بس یہ دعا تھی، اور جہاز رک گیا، پانی میں جم گیا۔ اس وقت کا جمع ہوا جہاز اب بھی موجود ہے، لوگ اندھے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ میں مولویوں کو محدثین کو لے کے گیا، دکھایا، چڑھایا جہاز کو، پورا پتھر بنا ہوا، روکی سوکی زمین پر، ہموار پر پہاڑ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جہاز کی شکل میں۔ قالوا حرقوہ، کہنے لگے جلا دو اس کو آگ میں، وانصروا آلہتکم، مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ یہ بات نمرود نے کہی، اور اس حکم کی تعمیل میں پورے رعایا کے اندر لوگ دوڑے، ہر طرف سے لکڑیاں جمع ہوئی، کوئلہ جمع ہوا، ایندھن جمع ہوا، اتنا جمع ہوا کہ کسی بوڑھی عورت نے گور کفن کے لیے جو پیسہ رکھا تھا وہ اس پر خرچ کر لیا کہ یہ ثواب کا موقع ہے، ہمارے معبودوں کی توہین ہوئی ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے اس کا تیل خریدا جائے، اس کی لکڑی خریدی جائے۔ مقررہ تاریخ پر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان کو پتھر مانتا ہوں، کچھ نہیں مانتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا اتارو اس کے کپڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے اور بغیر کپڑوں کے جھولے پر بٹھائے گئے۔ توحید کا مسئلہ تو مشکل مسئلہ ہے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس میدان حشر میں ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے، وہ سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ اور جھولے پر بٹھائے گئے باہر سے، اور جھولے کا بیچ جہاں وہ رکتا تھا وہ آنکھ کے سینٹرل میں تھا۔ جب حضرت کو بٹھا کر کے چھوڑ دیا جھولا اندر چلا گیا۔ آگ اتنی بڑی آگ تھی، امام رازی نے لکھا ہے 6 مہینے تک آگ جل رہی تھی، 6 مہینے تک وہ آگ جل رہی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب جھولے پر بٹھا کر کے چھوڑا تو جبریل آئے، اتحتاج الیہ، میری ضرورت ہے؟ قال اللہ، نہیں، اما الیک فلا، میں آپ کا محتاج نہیں، علمہ بحالی یغنینی امن دونہ عن سوالی، اس کا علم جو میرے حال پر ہے اجازت نہیں دیتا کہ مخلوق سے مانگوں، مجھے ضرورت نہیں۔
اس پر شیخ عبد القادر کی الفتح الرحمانی میں تقریر بھی ہے زبردست اس جملے میں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام جھولے پر بیٹھ کے وہاں پہنچے جہاں جھولا رک رہا تھا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا ایک آگ ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامن سلامتی کی علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے۔ خبردار کہ حضرت کا بال جل گیا۔ اور جس جگہ جھولا جا کے رک رہا تھا وہاں ملائک نے جنت کا تخت بچھایا اور ہر طرف سے جنت کی نعمتیں لگائی اور جنت کا لباس لا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا، اور حق تعالیٰ نے اعزاز و اکرام سے بٹھایا۔ نمرودی یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اب تو اس کا راگ بھی نہیں ہوگا۔ جب آگ بجھ گئی دیکھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت جنت کا کرتا پہنے ہوئے باہر آئے۔ نمرود نے کہا یہ کیسے؟ کہ میرے خدا نے جس کی وحدانیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس نے مجھے بچایا ہے۔ نمرود کی بیٹی سارا وہ دریچے سے دیکھ رہی تھی، اللہ نے سارا نظام اس پر منکشف کیا تھا۔ اس نے اپنے والد نمرود کو کہا کہ آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں، خدا کے سچے پیغمبر کو ناحق سزا دے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں آسمان سے پورا نظام اتر رہا ہے۔ جب سے ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے جھولے پر بٹھایا اس وقت سے آسمانوں سے نظام اتر رہا ہے آگ کے اندر، نہیں چلے گئے۔ لوگوں نے سمجھا نمرودیوں نے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور یہ حضرت ابراہیم کا سحر و جادو ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے باہر آنے کے بعد ایک تو اپنی بیٹی سارا ان کے نکاح میں دے دی کہ یہ آپ لے جائیں، یہ میرے کام کی نہیں ہے، یہ آپ کی تعریفیں کرتی ہے، آپ کو حق پر کہتی ہے، لہٰذا آپ اس سے نکاح کر لیں۔ جو دین پر غیرت کرے گا اللہ اس کو بادشاہوں کی بیٹیاں دے گا۔ مسئلہ توحید کی برکت۔ اور دوسرا یہ کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں 100 گائے کاٹتا ہوں، 100 اونٹ کٹواتا ہوں، 500 بکریاں، تیرا رب راضی ہو جائے گا؟ حضرت نے کہا نہ۔ کہا میں 500 گائے کاٹتا ہوں، 1000 کاٹتا ہوں۔ کہا نہیں راضی ہوگا جب تک کہ ایمان نہیں لا رہا۔ تو نمرود نے کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہیں گے نہیں، خبردار آج کے بعد، البتہ لوگوں کو روکو کہ وہ تقریر سننے نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھا رہتے تھے لیکن لوگ نہیں ہوتے تھے، جو آتا تھا وہ پولیس روک لیتی تھی۔ تو حضرت نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے جاتا ہوں یہاں دین کا کام نہ ہو۔ عراق، آرمینیا اور بابل سے شام روانہ ہو گئے۔ ہم نے کہا اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامن، اور سلامتی ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ حضرت ٹھٹر جائے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ بے خطر کود پڑھانا آتش نمرود میش، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میش، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی۔ یہ تو کمال محبت ہے اللہ سے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے سازش کی حضرت کے خلاف، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس کر دیا ہم نے ان کو ذلیل و خوار، وَنَجَّيْنَاهُ، بچایا حضرت کو، وَلُوطًا، اور ان کے بانجے حضرت لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دی تھی کائنات کو، شام کی زمین۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور دے دیے حضرت کو بیٹا یا اسحاق اور یعقوب پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو بنایا ہم نے بلند کردار،
صالحین معنی بلند کردار. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور بنایا ان کو ہم نے پیشوایان کہ وہ کام کر رہے تھے ہمارے دین کا. ہم نے ان کو ائمہ بنایا. امام بننا دینی اعزاز ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کو کہ اچھے کام کرے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، پابندی نماز کی کرے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، دیتے رہے زکوٰۃ. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حضرت لوط کو ہم نے دیا تھا اپنے ہاں سے حکم، قوت عقل کی، وعلم نبوت کا علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور بچایا ان کو اس بستی سے كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو عمل کرتے تھے گندا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ ناکارہ کام کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا حضرت کو اپنی رحمتوں میں. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک کرداروں میں سے تھے.